میں یہ حیران ہوں کہ حج جو بنیادی ستون ہے اسلام کے اور جو میجر عبادات ہیں اسلام کی، ان میں سے ایک عبادت حج بھی ہے. تو اگر میں حج کرنے کے بعد اپنے نام کے ساتھ حاجی لگاتا ہوں تو نماز پڑھنے کے بعد نمازی کیوں نہیں لگاتا ہوں، یا زکاتی کیوں نہیں لگاتا کہ زکات دے رہا ہوں تو اپنے نام کے ساتھ زکات بھی جوڑ دوں، کیونکہ میں نے زکات دی. حج کیا تو آپ نے حاجی کیا. یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنی نمائش کس بات کی ہے. اسی طرح ہم نماز پڑھنے کے سلسلے میں دیکھیے، اگر کہیں بیٹھے ہیں تو بے تحاشا شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ میں نے نماز پڑھنی ہے. میرے جا نماز ہے آپ کے گھر میں؟ سب مسلمان کا گھر ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان گھرانے میں جا نماز اور قرآن پاک نہ ملے آپ کو؟ تو میں وضو کرنا ہے، وضو کا بندوبست کہیں رکھا ہوا آپ نے اپنے گھر میں؟ سوال یہ ہے کہ آپ نے کسی کے گھر اگر مہمان گئے ہیں تو ظاہر ہے تنہا نماز پڑھیں گے آپ، باجماعت تو پڑھیں گے نہیں. تو اگر ظہر کی نماز ہے تو اس میں خاصا لمبا ٹائم ہوتا ہے. یہ بھی تو ممکن ہے کہ ہم جس کے گھر گئے ہیں وہاں سے خاموشی سے اٹھ کر چلے جائیں اور جا کے باہر کہیں نماز پڑھ لیں. عصر کے ٹائم میں بھی اسی طرح، خود مغرب جس کا ہم کہتے ہیں کہ بہت کم ٹائم ہے، اس کے اندر بھی تقریباً کو 25 منٹ ہوتے ہیں. تو اسی طرح عشاء کی نماز ایک طویل وقت ہمیں. تو بجائے اپنی عبادات کی ہم نمائش کریں اور لوگوں کو یہ ظاہر کریں کہ ہم بڑے نمازی پرہیزگار ہیں، تو یہ بہتر نہیں کہ جہاں ملنے گیا ہے انسان وہاں خاموشی سے بیٹھا اس سے گفتگو کرتا رہے اور یہ دیکھا کہ ٹائم تنگ ہو رہا ہے نماز کا تو اجازت لے کے چلا جائے. میرے خیال میں تو اگر ان چیزوں کو ذرا سا چھپا لیا جائے تو اس کی فضیلت بڑھ جائے گی. تو اسی طرح اگر اللہ تعالی مولانا عامر صاحب کو توفیق بخش دے کہ حج کرائے تو بجائے اپنے حج کے نام کے ساتھ حاجی عامر نیازی لگایا جائے. اس کو مناسب نہیں ہے کہ، اور اگر پھر آپ نے حاجی لکھنا ہے تو نمازی اور زکاتی بھی لکھیے اپنے نام کے ساتھ، پھر ڈھنڈورا پیٹیے اپنی عبادات کا، اور کیا ہے. اسی طرح ہم محفل میں بیٹھے ہیں، وہ تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے. میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ پایا کہ جب آپ محفل میں بیٹھے ہیں اور تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہے تو انسان کا دھیان گفتگو کی طرف ہوگا، اور اگر گفتگو کی طرف نہ بھی ہو تو پھر بھی وہ ذہنی یکسوئی حاصل نہیں ہوتی کسی کی موجودگی میں. تو وہ رب کو کس طرح سے یاد کر رہے ہیں کہ بھائی محفل میں بیٹھ کے تسبیح، سڑک پر چلے جا رہے ہیں گفتگو کرتے ہوئے اور لٹک رہی ہے تسبیح ہاتھ میں، تو ایک ڈھنڈورا پیٹنے کی بات ہے. تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ یہ تسبیحات اور دوسری چیزیں جتنی بھی ہیں ان کو بہت اپنا ایک ذاتی فعل بنا کے اس کو چھپانے کی کوشش کریں تو اس کے فوائد زیادہ ہیں، انعامات بہت ہیں اس کے. جتنا ڈھنڈورا پیٹیں گے ہوگا یہ کہ لوگ آپ کو نیک سمجھ کے آپ کی عزت کرنے لگیں گے، آپ سے دعا کا کہنے لگیں گے. تو جہاں یہ سلسلہ شروع ہوا سمجھ لیجئے کہ انسان تکبر کی طرف چل پڑا، اور تکبر میں پھر سب کچھ ہاتھ سے جاتا رہے گا. تو یہ ذرا سی احتیاط اس میں کر لیجئے کہ کسی کے طور بھی آپ کی باڈی لینگویج یا آپ کی زبان اس سے ظاہر نہ ہونے پائے کہ آپ عبادات کرتے ہیں. چھپائیے جتنا ممکن ہے، اسی کا آپ کو فائدہ ملے گا انشاءاللہ تعالی. اور اگرچہ کہ پچھلی 1-2 نشستوں میں میں کہتا رہا، لیکن ایک بار پھر میں ایک آپ کی خدمت میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ زندگی کو فطری انداز میں گزار لیجئے. اور زندگی کا فطری انداز یہ ہے کہ انسان کو ہر طرح کے حالات سے گزرنا پڑے گا، جس میں خوشحالی بھی ہے، تنگ دستی بھی ہے، کامیابیاں بھی ہیں اور ناکامی بھی ہے. پھر
تندرستی ہے اور بیماری ہے. ہم یہ نہ چاہیں کہ جو اس کی پازیٹو سائیڈ ہے وہ تو ہماری ہو اور ادروائز جو صورتحال ہے وہ اس کو ہم قبول نہ کریں. جیسے میں نے ایک بار گزارش آپ سے کیا تھا کہ ہم اپنے مرشد صاحب قبلہ کے پاس بیٹھے تھے تو وہاں ایک صاحب وہ اکثر بیشتر آتے بھی تھے تو وہاں تشریف رکھے ہوئے تھے تو بار بار شاہ صاحب سے کہہ رہے تھے کہ یہ آج کل مجھ پر بڑی تنگی آئی ہے، میں مشکلات کا شکار تو دعا فرمائیے کہ یہ خوشحالی میں بدل جائے. تو ایک بار انہوں نے کہا تو شاہ صاحب نے صرف ان کی طرف دیکھا اور اپنی بات جو کر رہے تھے وہ کنٹینیو کرتے رہے. دوبارہ ان صاحب نے کہا تو جب انہوں نے دوبارہ کہا تو میں نے اشارہ ہلکا سا کیا بھی انہیں کہ مناسب نہیں، ایک بار آپ نے جو کہہ دیا اور وہ بڑے شاہ صاحب نے سن لیا ہے، اگر اس کا جواب نہیں دے رہے تو کوئی مصلحت ہوگی، خاموش ہو جاؤ. ایسا اشارہ انہوں نے کیا کہ خاموش ہو جائیں. لیکن وہ ڈٹرمنٹ تھے کہ میں دعا ضرور کراؤں گا شاہ صاحب سے. پھر تیسری بار انہوں نے کہا کہ جی وہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا میرے لیے دعا کر دیں کہ میں تنگی سے گزر رہا ہوں. تو بڑے شاہ صاحب نے ایک ہی جملہ کہا لیکن بڑا خوبصورت جملہ تھا. انہوں نے کہا کہ کیوں دعا کر دوں، اچھے دنوں کو انجوائے کرنے کے لیے تم تھے، برے دن کوئی اور بھگتے گا تمہاری جگہ، تو جہاں اچھے دن تم نے گزارے تھے یہ برے دن بھی تم ہی گزارو گے. وہ بات بڑی درست ہے. یہ فطری انداز ہے کہ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اگر سہولتیں اور خوشحالی اور تندرستی ہم نے انجوائے کی ہے تو یہ بیماری اور تنگ دستی اور مشکلات ان کو بھی ہم اسی طرح ہنسی خوشی گزار لیں. اگر ہم مشکل کے وقت یہ کہنے لگتے ہیں کہ صاحب کسی نے ہم پہ جادو کر دیا، تعویذ کر دیا، نظر لگ گئی، اگر اس کو ہم تسلیم کریں کہ واقعی وہ جادو کا اور تعویذ اور نظر کا اثر ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ جب ہم خوشحالی سے گزر رہے تھے اس وقت کیوں نہیں گئے ہم پیر صاحبان کے پاس یہ کہنے کے ساتھ دیکھیے کسی کی نظر لگ گئی، یہ بہت اچھے حالات میں ہوں میں، تو یہ ذرا خدا کے لیے کچھ کیجیے میری خوشحالی ختم ہو جائے. یا اگر سہولت سے زندگی گزار رہے ہیں تو اس وقت کیوں نہیں جاتے ہم لوگوں کے پاس. وہ اگر ہماری محنت اور ہماری کوششوں کا نتیجہ ہے تو خوشحالی اور سہولتیں اور وہ تندرستی، تو پھر ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ اگر جو تندرستی آئی ہے یا بیماری آئی ہے یہ ہماری بدتدبیریوں کا نتیجہ ہے. دونوں کو ایک بیلنس پہ کر لیجیے. تو فطری زندگی یہ ہے کہ جس خندہ پیشانی سے اور جس خوشی کے ساتھ رادر ہم خوشحالی کو اور تندرستی کو اور سہولتوں کو انجوائے کرتے ہیں، اسی خندہ پیشانی کے ساتھ ہم تندرستی کو اور مشکلوں کو ہنس کے گزار لیں. اس کا ایک فائدہ یہ مل جائے گا ہمیں کہ وہ جو ایک بار صبر کے ضمن میں نے بات کی تھی کہ صبر کی ڈیفینیشنز بہت سی بیان ہوئی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہے. جو اہل علم تھے انہوں نے اپنے اپنے انداز میں صبر کو ڈیفائن کیا کہ صبر ہے کیا. جو فقیر تھے، درویش تھے، انہوں نے اپنے اپنے رنگ میں، مختلف لوگوں نے اس کو کہا. سو مچ سو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نزدیک مومن کی تعریف یہ ہے کہ جس کو نہ کسی چیز کے ملنے کی خوشی ہو اور نہ کسی چیز کے کھو جانے کا غم، تو وہ مومن ہے. تو اس مقام پر چلا جائے. میرے نزدیک صبر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جہاں رحمت اور زحمت کے درمیان، رحمت اور مصیبت کے درمیان فرق کا احساس مٹ جائے، وہ مقام صبر ہے. کہ جہاں رحمت، جب انسان پر خوشحالی ہے، رحمت ہے رب تعالیٰ کی، تو خوش ہے.
جب مشکل حالات میں چلا جائے پھر اتنی ہی خوشی وہ اس وقت بھی اسی خوشی سے گزار لے. یہ صبر ہے. زبان پر شکایت اور شکوہ نہیں آئے, کسی پر اظہار نہ ہو کہ میں مشکلات کا شکار ہوں, تو یہ صبر ہے. تو اگر کہیں ہم نے یہ شروع کر دیا کہ زندگی کے دونوں پہلوؤں کو ہم نے ہنسی خوشی گزارنا سیکھ لیا تو سمجھ لیجئے کہ ہم صابر ہو گئے. یہ اصل میں سب صابر کے مقام پر لے جائے گی, اور صابر کا مقام بہت بلند ہے. اور یہ جو ہم تنگ دستی کے بارے میں پریشان رہتے ہیں اور پیر حضرات کے پاس جاتے رہتے ہیں, عامل حضرات کے پاس جاتے ہیں کہ صاحب یہ برے دنوں کو معاذ اللہ وہ سکیڑ دیں, حالانکہ ان کے تو اختیار میں یہ بھی نہیں کہ اپنی کمر پر بیٹھی ہوئی مکھی کو اڑا دیں, یہ بھی اختیار نہیں ہے. تو ان بیچاروں نے کسی کی تنگ دستی اور مصیبت اور برے دنوں کو کیا ٹالنا ہے. اس کے بارے میں ایک بہت خوبصورت بات کہی جو ابھی تک دنیا کے بڑے سے بڑے اکانومسٹ نے یہ اصول وضع کیا, اور وہ اصول حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے وضع کیا تھا. اکنامکس کا میرے خیال میں اس سے اچھا اور گولڈن پرنسپل کوئی اور ہو نہیں سکتا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے اخراجات کو اتنا کم کر لیا, اپنی ضرورتوں کو اتنا کم کر لیا کہ میں امیر ہو گیا. تو تنگ دستی سے ہنسی خوشی لڑنے کا ایک گر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زبان سے ادا ہوا ہے. اپنے آپ کو امیر کرنے کا ایک نسخہ یہ ہے کہ اپنی ضروریات کو اتنا کم کر لیا جائے مشکل حالات میں کہ انسان امیر ہو جائے. ایک اور جو قصہ جو ہمیں تنگ کرتی ہے, باتیں چونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ انفارمل گفتگو کر رہا ہوں, یہ میں اپنے تجربے سے آپ سے عرض کر رہا ہوں. جو لوگ دعا کے لیے تشریف لاتے ہیں تو گزشتہ 22 سال جو دعا کے میرے گزرے ہیں اس کا یہ نچوڑ ہے. تو ایک اور چیز سے ہم تنگ رہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے ہمارے بارے میں کوئی اچھے خیالات کا اظہار نہیں کیا, دشمن پروپیگنڈا کر رہا ہے ہمارے خلاف, ہمیں بدنام کرتا ہے, سازشیں کر رہا ہے. ایک ہی پہلو ہمیں تنگ کرتا. اس سے لڑنے کا بہترین طریقہ میری نظر میں وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے. کوفہ پر گورنر, ان کا نام میرے ذہن سے اس وقت نکل گیا, وہ مقرر ہوئے جو نہ صرف صاحب علم تھے بلکہ علم دوست بھی تھے. تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آج کے زمانے میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں, علم کے ریفرنس سے لیونگ لیجنڈ ہیں وہ. تو گورنر کوفہ نے ان سے کہا کہ اس بات کو میں تسلیم نہیں کرتا جب تک کہ اس کو آزما نہ لوں. گورنر کوفہ نے ایک قاصد کو بلایا اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں انتہائی نازیبا خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ جو کچھ میں نے تم سے بیان کیا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جا کے ان کے سامنے دوہرا دو منوان, اور اس کے جواب میں وہ جو کچھ فرمائے وہ منوان آ کے مجھے کوٹ کر دینا. تو قاصد کوفہ سے چلا مدینہ منورہ اور آ کے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور حاضری دے دی. تو آپ محفل میں بیٹھے تھے تو فرمایا کہ میں گورنر کوفہ کا پیغام لایا ہوں آپ کے لیے. تو فرمایا کہو. کہا کہ اگر میں علیحدگی میں عرض کر دوں, اس لیے کہ تعظیم اور عزت محل نظر تھی کہ حضرت امام حسن بہت بلند مقام کے. تو آپ نے فرمایا نہیں, کہہ دو سب کے سامنے. تو وہ جو نازیبا خیالات کا اظہار کیا تھا گورنر کوفہ نے حضرت امام حسن کے بارے میں, وہ انہوں نے اسی طرح بیان کر دیے اس قاصد نے. تو وہ تلخ رائے سن کر
حضرت امام حسین نے صرف ایک جملہ کہا کہ اگر گورنر کوفہ نے یہ جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے تو اللہ میرے حال پر رحم فرمائے، اور اگر وہ جھوٹ ہے تو اللہ گورنر کوفہ کے حال پر رحم فرمائے۔ تو بجائے پریشان ہونے کے کہ کوئی شخص آپ کے خلاف کام کر رہا ہے، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، آپ کے خلاف لوگوں کے پاس آپ کی برائیاں کرتا ہے، تو یہ بہتر نہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت پہ عمل کیا جائے گا، یہ سوچ کر کے اگر وہ صحیح کہہ رہا ہے تو اللہ میرے حال پر رحم فرما دے اور توفیق بخشے کہ میں ان خامیوں سے پاک ہو جاؤں، اور اگر وہ غلط کہہ رہا ہے تو کہنے والے کے حال پر اللہ رحم فرمائے کہ اس نے تہمت باندھی ہے تو اللہ اس کے لیے اسے معاف کر دے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو ہمیں زندگی میں دوڑائے رکھتی ہیں، پریشانی کے عالم میں کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں، یہ در حقیقت اتنی بڑی ہے نہیں اگر ان کو ہم ایک پازیٹو طریقے پر لے لیں تو اتنی بڑی ہے نہیں، ان سے جان چھوٹ جاتی ہے ہماری۔ تو جب ہم کسی کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں اس کے سامنے اور کے ساتھ آپ کی شہرت سن کے آیا ہوں تو ایک تعویذ مجھے بھی بخش دیجیے، آپ کے لوگ میرے مطیع ہو جائیں، تو میرے خیال میں یہ کسی کے سامنے سوال کرتے ہوئے سب سے بنیادی چیز ہے کہ آپ کو انسان کو اپنی عزت نفس ختم کرنا پڑتی ہے، اور شرک کا پہلو اس کے علاوہ ہے جو سزا اس کی کاٹتا ہے پھر انسان۔ اور یہ تعویذوں کے بارے میں ایک گزارش میں کر دوں کہ ان کے اثرات ہیں ضرور، اس میں شک نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ تعویذ اپنی مدت پوری ہونے کے بعد الٹی مار ضرور مارتے ہیں، اس کے نقصانات بھی ہیں بہت، تو وقتی طور پہ شاید کہیں فائدہ ہو جائے، کیونکہ کچھ تعویذ کلام الہی سے لکھے جاتے ہیں، ان کے اثرات ہیں، لیکن وہ الٹی مار جب مارتے ہیں تو بڑی عجیب و غریب۔ دعا کے دوران کئی صاحبان میرے پاس تشریف لائے جو مشکلات کا شکار تھے، تو وہ عالم کشف میں جا کے جو دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ صاحب انہوں نے تعویذ کروائے تھے اپنے کسی کام کی درستی کے لیے، اور وہ تعویذوں کی الٹی مار پڑ رہی ہے، جس کو رجت کہتے ہیں، تو رجت میں تو ایسا کام کیا ہی کیوں جائے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان اللہ پر کمزور کیوں ہو کہ ہم تعویذوں کی مدد لیں؟ کیا رب کافی نہیں؟ تو ہم یہ کیوں نہ سمجھیں کہ ہمارا رب ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر ایک غیر مسلم فرقہ موجود ہے، غیر مسلم، ان کو عدالت نے قرار دیا ہے، تو ان کے یہاں ایک انگوٹھی رائج ہے جو پہنتے ہیں، اس پر قرآن کی ایک آیت ہے، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ تو یہ آیت مجھ کو اچھی لگتی تھی، تو بجائے اس کے کہ میں کسی انگوٹھی بنانے والے کے پاس جاتا اور اس سے کہتا کہ یہ انگوٹھی مجھے بنا دو، اس لیے قرآنی آیت ہے، اس پر کسی کی اجازت داری تھوڑی ہے، اس پر میرا بھی حق اتنا ہی ہے جتنا کسی اور کا۔ تو میں تو یہ سوچ کر کے، چونکہ میرے رب کے کلام کا حصہ ہے، تو اس کو میں پہنوں، کوئی اور پہنے، ہر آدمی اللہ کا بندہ ہے اور اس کے رب کا کلام ہے، اس کو کون روک سکتا۔ تو میں نے ایک صاحب سے کہا کہ جب آپ کا وہ سالانہ جلسہ جو ہوتا ہے اس کے لیے جب آپ تشریف لے جائیں تو یہ میرے ماپ کی ایک انگوٹھی تو لا دیجیے مجھے۔ وہ لے آیا، میں نے پہننا شروع کر دیا اسے اطمینان سے۔ یہ میں اللہ کے کافی ہونے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، یہ وہ زمانہ تھا جب میں پرنس آغا خان کے لیے کام کر رہا تھا، ان کی ایک آرگنائزیشن تھی، اس میں 1971 کی بات۔ تو ہمارے جو ریجنل مینیجر تھے وہ چھٹی پر چلے گئے، نیکسٹ سینئر آدمی میں ہی تھا، تو
وہ ہمارے یہاں جو ایک فکر رائج ہے کہ وہ عام طور پر باس جاتا ہوا کہہ جاتا ہے کہ اوکے I'm going, you hold the fort. تو میں وہ فورٹ ہولڈ کیے ہوئے تھا ان کی غیر موجودگی میں. کسی کام سے میں دفتر سے باہر تھا, واپس آیا تو ہمارے اکاؤنٹنٹ صاحب نے کہا کہ صاحب آج لیبر ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے ایک صاحب آئے تھے تو خاصے ناراض گئے ہیں. تو ہم نے تو یہ کہا کہ جو انچارج ہیں وہ نہیں ہیں اس وقت, جب آئیں گے تو آپ تشریف لے آئیے. تو 2 بجے کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے. 2 بجے وہ صاحب تشریف لے آئے تو انہوں نے کہا کہ صاحب آپ کے یہاں لیبر لاز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو ایک لمبی فہرست انہوں نے بتائی کہ یہ آپ کے یہاں ڈیفیشنسیز ہیں. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ بالکل ڈیفیشنسیز ہیں, لیکن یہ پرنس آغا خان کی آرگنائزیشن ہے اور اس میں قانون میں بہت سی ریلیکسیشنز موجود ہیں, اس وجہ سے آپ کو یہ کچھ ڈیفیشنسیز دکھائی دے رہی ہیں. تو کہا کہ نہیں, قانون ہی ہے, پرنس آغا خان ہو یا پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو. جنرل یحییٰ کا وہ ماشاء اللہ لگا تھا کہ صاحب جنرل یحییٰ بھی اگر ہے تو اس پہ بھی لاگو ہوتا ہے. ٹھیک ہے جناب. تو میں نے کہا جی پھر کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جی کرنا کیا ہے, میں یہ رعایت کر سکتا ہوں کہ یہ لسٹ آپ نوٹ کر لیجئے اور یہ ڈیفیشنسیز پوری کر دیجئے. میں چالان نہیں آپ کا کرتا اور نیکسٹ ٹائم اگر نہیں پوری ہوں گی تو میں چالان کر لوں گا. اس اوکے. تو میں لکھنے لگا تو اس انگوٹھی میں داہنے ہاتھ کی وہ اس انگلی میں ملی وہ انگوٹھی تھی. تو لکھنے لگا تو وہ انگوٹھی ان کے سامنے آ گئی. تو مجھے کہنے لگے آپ پہلے مجھے بتا دیتے. ارے میں نے کہا جی کیا بتا دیتا؟ میں تو نہیں سمجھا پہلے بتا دیں سے مراد ان کی کیا ہے. تو میں نے کہا جی کیا بتا دیتا یہ؟ تو میں نے کہا جی یہ کیا؟ تو میرے ہاتھ میں تو پین تھا اور سامنے اسکریمنگ پیڈ پڑا تھا. تو میں نے کہا جی کیا ہے؟ کہنے لگے یہ دوبارہ سے انہوں نے کہا مجھے. تو پھر مجھے سمجھ آئی میری انگوٹھی کی طرف اشارہ کر رہے تھے. تو میں نے کہا کیوں اس میں کیا؟ کہنے لگے میں بھی اسی سے تعلق رکھتا ہوں. اوہو میں نے کہا نہیں جناب ایسا نہیں, آپ غلط سمجھے. میں تو الحمدللہ مسلمان ہوں اور سنی العقیدہ مسلمان ہوں. تو کہنے لگے پھر یہ کیوں پہنی آپ نے؟ تو میں نے کہا صاحب یہ کیا, یہ تو وہ کلام جس پر ہمارا ایمان ہے یہ اس کا حصہ ہے, وہ آیت ہے. تو میں اس کو پہنے ہوئے کہنے لگا چلیے پھر جو بھی آپ نے کیا دے دیجیے پیپر مجھے, میں جا رہا ہوں. تو ہم نے دیکھا کہ وہ جس نے کیا میرا رب میرے لیے کافی نہیں, اس دن دکھائی دے گیا کہ کافی ہے, وہ چالان سے بچ گیا. تو صاحب رب ہمارے لیے کافی ہے اور رب پہ بھروسہ رکھیے, یہ چھوڑیے ان قصوں کو, صرف ایک چیز پر نظر رکھیے آپ کی ذات سے لوگوں کو فائدہ ملتا رہے. تو یہ گارنٹی میں کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کی ذات سے دوسروں کو فائدہ ملتا رہا اور لوگوں کو آپ کی ذات سے کسی قسم کا کوئی نقصان یا کوئی زحمت یا تکلیف نہ ہوئی, تو نہ صرف یہ دنیا آپ کی ہے بلکہ رب بھی آپ کا ہے. رب آپ پر مہربان ہو جائے گا انشاءاللہ, اور جس پر وہ مہربان ہوتا ہے اسے اپنا دوست کر لیتا ہے, اور جو اس کا دوست ہے اس پر اس کی رحمتیں ہوتی ہیں, بہت کچھ عطا فرماتا ہے. تو آپ برائے کرم اس پہ توجہ نہ دیجیے کہ آپ کے نام کے ساتھ حاجی لگ جائے, یا اگر آپ سلام کریں تو انتہائی قلت کے ساتھ سلام کریں. وہ سب دکھاوے ہیں. اس دکھاوے سے دور رہیے کہ یہ آپ کو ریاکاری کی طرف لے جائے گا, اور ریاکاری میں سوائے تکلیف کے اور شرمندگی کے کچھ نہیں ملتا. تو ان چیزوں سے دور رہیے, خاموشی سے اپنے رب کو پکارتے رہیے, اور اس یقین کے ساتھ کہ میں اپنے رب کی جو عبادت کر رہا ہوں اس میں نہ میری یہ لالچ شامل ہے کہ دنیا کا فلاں کام ہو جائے میرا, نہ اس میں جہنم کا ڈر اور جنت کی لالچ, نہ یہ عبادت اس لیے ہے کہ میرے رب کا حکم ہے, بلکہ میں اپنے رب کی عبادت صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ لائق عبادت ہے.
تو اس عبادت کے جواب میں کچھ بھی عطا فرما دے، وہ مالک ہے، آقا ہے، اس کو ہم اس کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتے. اس عبادت کے جواب میں وہ جہنم میں پھینک دے تو ہماری مجال نہیں کہ آنکھ اٹھا جائیں، ہماری مجال نہیں کہ اس کو یہ کہہ دیں کہ یا مولا یہ کیا کر رہا ہے. اور اگر جنت عطا فرما دے اس کی مہربانی ہے کہ وہ رحیم و کریم ہے، تو وہ ہر حال میں مالک ہے، آقا ہے، اور اپنے آقا کی کسی بات پر ہم انگلی نہیں اٹھانے کا مجاز. تو اللہ تعالیٰ آپ مجھے اور آپ سب کو یہ توفیق بخش دے کہ ہم اپنے رب کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیں. جو کچھ وہاں سے عطا ہو جائے ہم اس پہ عمل کر لیں. شاہ صاحب، گزشتہ دنوں یہ الحمرہ میں ایک مذاکرہ تھا آپ کی طرف سے علم الغیب پر. اس میں ایک جج صاحب جو ہے نا، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہر چیز ہوتی ہے، یہاں تک کہ خزانک میں ہر پتا بھی جو ہے نا. جی. تو بعض چیزیں ایسی دیکھنے میں آتی ہیں، جیسے اب یہ باجوڑ ایجنسی میں جو کچھ ہوا ہے، 83 لوگ وہاں مارے گئے. تو اس میں کہاں تک ہے، میں تو بے علم آدمی ہوں، تو آپ ذرا وضاحت سے فرما دیں یہ کیا معاملہ ہے. بہت سے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے، اس ملک میں رہتے ہیں پاکستان میں، آپ ایک چیز یہ فرمائیے کہ آپ کا خیال ہے کہ اس ملک کے اندر پریزیڈنٹ کی مرضی کے خلاف کچھ ہو سکتا؟ اتھارٹی ہے نا، پریزیڈنٹ آف پاکستان کی ہے. جمہوریت ہوگی تو الٹیمیٹ اتھارٹی پرائم منسٹر کی ہے نا. اور اس ملک کے اندر ایک پتہ نہیں ہل سکتا پریزیڈنٹ کی مرضی کے بغیر اور پرائم منسٹر کی مرضی کے بغیر. تو اپنی اس آفیشل کیپیسٹی میں وہ محافظ ہے اس ملک کا بھی اور اس ملک کے شہریوں کا بھی، اور ان کی جائیداد کا، ان کے مال کا، ان کی جان کا. ایسا ہی ہے نا. اس کے باوجود چوریاں بھی ہوتی ہیں، ڈکیتیاں بھی ہوتی ہیں، لوگ قتل بھی ہوتے ہیں. تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ سب ملک کے چیف ایگزیکٹو کی مرضی سے ہو رہا ہے یا وہ چاہتا ہے تو ہو رہا ہے، تو پھر ان تمام چور، ڈاکوؤں اور قاتلوں کو سزا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے تو پریزیڈنٹ کے کہنے پہ کیا. درست بات. لیکن یہ سب ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ الٹیمیٹ اتھارٹی بے شک پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کی ہے، لیکن اس نے شہر کا ڈپٹی کمشنر، شہر کے ایس ایس پی اور علاقے کے ایس ایچ او کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، اور شہریوں کو یہ اختیار ہے، آزادی ہے کہ وہ اس ملک میں رہیں، لیکن ملکی قانون کی پابندی کرتے ہوئے. ان کو آزادی ہے، لیکن اس درجے کی جہاں دوسرے آدمی کی آزادی شروع ہو جائے وہاں آپ کی آزادی ختم ہو جاتی. بین ہی رب کا نظام، وہ مالک کل ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، جتنے جہان ہیں سب کا مالک ہے وہ، اور اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا. لیکن اس نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کے زمین پر اتارا ہے، تو اس نے انصاف کے تقاضے پورے کیے ہیں کہ چونکہ خود وہ قادر مطلق ہے، تو اپنے نائب کو اس نے بے اختیار نہیں رکھا ہے، مجبور محض نہیں بنایا، بلکہ اس کو اس نے بہت سی آزادیاں عطا فرمائی ہیں، جس میں سوچنے کی بھی آزادی ہے کہ جو چاہے وہ سوچے، فیصلہ کرنے کی بھی آزادی ہے کہ جو چاہے وہ فیصلہ کر لے، اور عمل کی بھی آزادی عطا فرمائی ہے اس نے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ قانون بھی بتا دیا کہ انسان کو، میرے نائب کو، دنیا میں زمین پر جانے کے بعد کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. جب تک انسان رب تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون کی پابندی کرتا ہے تو اس کو دنیا میں بھی عزت نصیب ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اجر مل جائے گا، اس کے انعامات مل جائیں گے. اور جب اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو سزا پاتا ہے. بالکل اسی طرح
کہ اس ملک کے اندر رہنے والا شخص جب لا آف دی لینڈ کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اسے سزا ملتی ہے، اور جب تک وہ لا آف دی لینڈ کے مطابق رہتا ہے وہ پوری آزادی سے اپنی زندگی انجوائے کرتا ہے. لیکن اتھارٹی الٹیمیٹ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ہی کی رہتی ہے. تو یہ نظام ہے، اس کو اتھارٹی اور ملکیت رب کی ہے ساری. وہ جب چاہے آپ کی آزادی کے اندر بریک لگا دے، چلتے ہوئے کام میں سپینر ڈال دے کہ نہیں بس یہیں رک جاؤ. جب چاہے وہ ویٹو پاور استعمال کر لے، آپ کا ہاتھ روک لے. وہ اس کی اتھارٹی ہے اور اس کا حق بھی ہے، لیکن چونکہ اس نے آزادی عطا فرمائی ہے تو عام طور پر روکتا نہیں، صرف اس وقت روکتا ہے جب انسان ایک حد سے آگے گزرنے لگتا ہے کہ اس کے نظام میں خلل آنے لگے یا انسان کو خود بہت زیادہ نقصان ہونے لگے، تو وہاں وہ ہاتھ روک لیتا، اگلے کا ویٹو پاور استعمال کر لیتا. تو وہ جو آپ فرما رہے تھے کہ باجوڑ میں 83 لوگ شہید ہو گئے، سوال یہ ہے کہ اگر وہ کوئی غلط کام کر رہے تھے تو اس کو ملکی قانون کے تحت، اسی لیے مسلمان پر، عام آدمی پر تو ایک ہی قانون نافذ ہوتا ہے، لیکن مسلمان پر دونوں قوانین کی پابندی فرض ہے، لا آف دی لینڈ اور لا آف نیچر جو قدرت کی طرف سے ہے. تو یہاں رہنے والے لوگوں نے اللہ کی طرف سے عطا کردہ جو فریڈم آف ایکشن ہے اس کو ایکسرسائز کیا اور بمبارڈمنٹ کر دی، اس سے وہ لوگ شہید ہو گئے. اگر وہ زیادتی ہوئی ہے تو ان لوگوں کو پروردگار سے سزا ملے گی، یہاں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جگہوں پہ. اور اگر یہ لوگ درست ہیں اپنے عمل میں تو انہوں نے اپنا فرض نبھایا ہے. اگر بات کلیئر نہیں ہوئی تو میں اور واضح کر سکتا ہوں بھی اس کو. میں نے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے تو کچھ باتیں جو ہیں وہ عقل سے ماورا مجھے نظر آتی ہیں، جو کم سے کم میں کم علمی کی باعث وہ نہیں سمجھ سکتا. وہ بار بار یہ بات آئی ہے کہ ہم جسے چاہے ہدایت دیں اور جسے چاہے نہ دیں. تو اس صورت میں ہم ایسے گناہگار جو ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کہاں پر ہیں. آپ ملازمت میں ہیں یا کاروبار کرتے ہیں؟ آپ؟ میں تو ملازمت نہیں کرتا، میں گھر پر ہی کام کرتا ہوں کتابت کا. اچھا، کتابت کر رہے ہیں، بالکل صحیح. دیکھیے، آپ کتابت کرتے ہیں، آپ کا ایک معاوضہ طے ہے کہ فی سطر آپ کو 10 روپے فرض کر لیجیے، میں ایسی ایک مثال دے رہا ہوں. فی سطر 10 روپے آپ کو ملیں گے، ہر سطر میں اتنے حروف ہوں گے. اگر آپ کتابت کریں گے تو معاوضہ آپ کو مل جائے گا، کتابت نہیں کریں گے تو وہ معاوضہ نہیں ملے گا. آپ نے کتابت کی، میں نے اسے دیکھا کہ آپ نے کتابت بڑی خوبصورت کی ہے، میں نے وہ معاوضہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا 10 روپے فی سطر کے حساب سے. لیکن میں خوش ہوا تو جاتا ہوا 500 روپے آپ کو دیا کہ صاحب آپ نے بہت اچھی کتابت کی، یہ لے لیجیے 500 روپے. اب یہاں پہ 2 چیزیں آئی ہیں. ایک جو آپ کا معاوضہ طے تھا وہ آپ کا حق تھا، وہ آپ کو ملنا چاہیے تھا. کتابت کی تو مل گیا، کتابت نہیں کی تو نہیں ملا. اور دوسرا میں نے اپنی خوشی سے دیا آپ کو، تو وہ میں جس کو چاہوں دوں، جس کو چاہوں نہ دوں، وہ میری مرضی ہے. تو رب تعالیٰ نے ہدایت کی کتاب اتاری. ہر بالغ شخص پر یہ فرض ہے، عاقل و بالغ پر، کہ وہ خود اس ہدایت کی جستجو کرے. اس پر فرض ہے، جستجو کر کے ہدایت کی طرف سفر کیا، اس نے اس پر محنت کی تو اسے ہدایت ملے گی. ایک ہدایت ہے من جانب اللہ. ایک شخص یہ سن کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خداؤں کو برا کہتے ہیں، لوگوں کو ہٹاتے ہیں کہ ان کے خداؤں کی پوجا نہ کی جائے بلکہ ایک رب کی عبادت کی جائے، تلوار لے کے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ختم کرنے کی نیت سے جاتے ہیں.
لیکن بلکہ بہن کی زندگی ختم کرنے کو جاتے ہیں تو تلاوت کلام پاک کی آواز کان میں پڑتی ہے تو مسلمان ہو جاتے ہیں. یہ ہدایت من جانب اللہ ہے، اس کی جستجو نہیں تھی. تو وہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے ہدایت نہ دے. بعد میں اتنی ہدایت دی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلائے صاحب. ٹھیک. اور ایک ہدایت وہ ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح دوسرے صحابہ کرام کو ملی کہ انہوں نے جستجو کی، ان تک پیغام پہنچا، اس پیغام کو تسلیم کیا، اس پہ عمل کر دیا، ہدایت پا گئے، فلاح پا گئے کسی نیت سے اور پائی ہدایت. یہ من جانب اللہ سے انعام تھا، من جانب اللہ. تو اب واضح ہو گئی بات آپ کو. تو یہاں رب کا پریروگیٹو ہے، جسے چاہے وہ بخش دے، جسے چاہے نہ بخشے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر کسی وجہ سے اللہ نے دلوں پر مہر لگا دی تو کتنی ہی جستجو کر لی جائے ہدایت کی، ہدایت نصیب نہیں ہوتی کہ رب نے مہر لگا دی ہے. تو یہ آیت دو جگہوں پر اپلائی کر جائے گی کہ اگر کسی وجہ سے کفر لگ گیا دل پر تو پھر باوجود جستجو کے ہدایت میسر آئی، یہ رب نے اپنا پریروگیٹو یوز کر لیا. اور وہ دوسری صورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو میں نے عرض کر دی آپ سے، وہ آیت اس کو بتاتی ہے. یہ ہمیشہ میں ذکر کیا کرتا ہوں کہ قرآن پاک کے اندر اصل میں دو طرح کی صورتیں اور دو طرح کے بیان ملیں گے. ایک بینات ہیں جو کھلے کھلے واضح لفظوں میں بیان کیے گئے ہیں، اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی ایمبیگوٹی نہیں. کچھ چیزیں ہیں جو رب تعالیٰ اہل علم کے لیے مخصوص رکھتا ہے، جو آدمی بھی اس مقام کو پہنچے علم کے اور عقل کے، اس کی سمجھ میں آنے لگتی ہیں. وہ مشابہات ہیں، جہاں ایک پاسنگ ریمارک دیا اللہ نے یا ایک اس کو سمبولک بیان دے دیا، سمبلز میں بات کر دی، تو اس کو مشابہات کہا جاتا. تو وہ اس وقت سمجھ آتے ہیں جب انسان علم کے اور ہدایت کے خاص مقام پر پہنچ جاتا. لیکن بینات جو ہیں وہ کھلے کھلے بیان کیے ہیں، جیسے زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، انسانی حقوق کے بارے میں. یہ تمام بیانات بڑے کھلے ہیں، واضح ہیں بالکل. تو وہ بیانات ہیں. شاہ صاحب، آپ نے پہلے جو بیان فرمایا ہے کہ جب تنگی ہو اور حالات ایسے ہوں یا خوشحالی ہو تو ہم لوگ آتے ہیں اور دعا کے لیے کہتے ہیں. معاملات جب کسی کے اوپر تنگی کے معاملات ہو اور وہ ان معاملات سے گزر جائے اور اس کے بعد اللہ کا فضل و کرم آ جائے تو اس کے بعد بندے کے کیا ہونے چاہیے عام زندگی کے جو معاملات ہیں تاکہ وہ اس کی کنٹینیوٹی رہے؟ بھائی کچھ مت کیجئے، آپ کوئی زیادہ لمبے چکر میں مت پڑیے. صرف ایک چھوٹا سا کام کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی آپ کو عطا فرما دے، مادی یا خوشی کی صورت میں ہو، ٹینجیبل اور انٹینجیبل، اس میں دوسروں کو حصے دار بنا لیجئے. خوشیاں بانٹ لیجئے دوسروں کے ساتھ. آپ جو رحمتیں اللہ نے آپ پر کی ہیں ان کو دوسروں کے ساتھ بانٹ لیجئے، اور کوشش کیجئے کہ دوستوں کے ساتھ کم بانٹیے، دشمنوں کے ساتھ زیادہ بانٹ لیں. اس سے بڑا شکرانہ رب کا کوئی میری نظر میں تو ہے نہیں. تو سیر الاولیاء میں نے لکھا ہوا دیکھا ہے کہ کچھ لوگ سفر کرنا چاہتے تھے تجارت کے لیے، تو وہ شیخ ابو الحسن القرقانی کی بارگاہ میں، سوری ذرا دوبارہ کیجیے گا. شیخ ابو حسن القرقانی کے حضور گئے دعا کرانے کے لیے. تو آپ نے کہا کہ اللہ کا نام لے کر سفر کرو، اگر راہ میں کوئی مشکل پیش آئے تو میرا نام لے لینا. تو ہوا ایسے کہ جن لوگوں نے سفر کے دوران آپ کا نام لیا وہ بخیریت رہے، اور جنہوں نے اللہ کا نام لیا ان کو نقصان پہنچا.
تو اس بات کی معرفت میں اصل میں یہ بات عقیدے سے زیادہ تعلق رکھتی ہے، عقیدہ اور یقین. اور ثانوی طور پر ایک بات یہ ہے کہ اس پہ ایک روحانی سسٹم کام کرتا ہے جس کو میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ سے. وہ سسٹم یہ ہے کہ جیسے میں نے کسی وقت پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ بہت حیا والا ہے، بہت وزادار ہے، اور وہ اپنے دوستوں کا بھرم قائم رکھتا ہے. جب کوئی شخص اس کے کسی دوست کے پاس جاتا ہے یا اس کے دوست کا حوالہ اسے دیتا ہے تو اپنی ان صفات کی بنا پر کہ وہ سب سے زیادہ حیا والا ہے اور سب سے زیادہ وزادار ہے اور سب سے زیادہ متواضع ہے، وہ اپنے دوست کا بھرم قائم رکھتا ہے کہ اس نے حوالہ میرے دوست کا دیا تو میں اس کا بھرم قائم رکھ لوں. تو یوں اس کے کسی دوست کا نام پکارنے پر وہ اس کی مدد، اس آدمی کی مدد کر دیتا اور اس کے دوست کا بھرم قائم رہ جاتا. چونکہ رب کا ایک دوست یہ کہہ چکا تھا کہ وہاں میرا نام پکار لینا، تو رب تعالیٰ نے اپنے اس دوست کی اس کہی ہوئی بات کا بھرم قائم رکھا، اور جن لوگوں نے اس کے دوست کا نام پکارا پروردگار نے انہیں مشکل سے نکال دیا. ہر بڑے آدمی کی طرح پہلے کسی نشست میں یہ عرض میں نے کی تھی کہ جب اللہ نے انسان کی تخلیق کی تھی تو یہ وہ وقت تھا جب کچھ نہیں تھا، صرف اللہ کے فرشتے تھے اور جنات وغیرہ تھے. تو رب تعالیٰ نے چاہا کہ اس کی کوئی ایسی تخلیق ہو جو خود اس کی ذات جس سے پہچانی جا سکے، اس کا عکس جس میں نظر آ سکے. تو یوں رب تعالیٰ نے اپنے نور سے دو حصے لے لیے، ایک نور العالمین کہلایا اور دوسرا نور المومنین. تو نور المومنین سے تو اس نے اپنے پیغمبروں کی روحیں تخلیق کی، نور العالمین سے اس نے عام انسانوں کی روحیں تخلیق کی. ایک لمبا قصہ میں نے کسی نشست میں بیان کیا تھا. تو یوں انسان کے اندر رب تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ما سوائے رحمان کے، باقی کہیں نہ کہیں انسان میں جھلک دکھائی دیتی ہے اس کی. تو انہی صفات کے عکس کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت جو بڑے لوگ ہیں واقعتاً اندر سے، وہ ان کے سامنے اگر ان کی بڑائی بیان کر کے ان کا حوالہ دے کے ان سے کوئی کام کرائیں تو شاید ٹال دیتے ہیں، لیکن اگر ان کے کسی دوست کا حوالہ دے دیں جو موجود نہیں، حتیٰ کہ ان کے کسی دشمن کا حوالہ دے دیں، فوراً اس کا کام کر دیں گے. تو رب تو پھر رب ہے. تو اگر اس کی صفات کا ایک ہلکا سا عکس رکھنے والا انسان اس بلندی کا ثبوت دیتا ہے تو رب تو پھر رب ہے. تو یہ اس کے بڑاپن اور اس کے رب ہونے کا ایک باین ثبوت ہے. وہ اتنا بڑا ہے کہ آپ اس کے کسی دوست کا حوالہ دیجئے اس کا بھرم رائی قائم رکھے گا وہ. تو یوں وہ واقعہ پیش آیا. لیکن جہاں تک اس کے اپنے نام کی بات ہے، وہ کیونکہ وہ واقعہ پیش آنا تھا تو وہ اپنے حوالے کو اس نے اگنور کر دیا، لیکن دوست کے حوالے کی عزت رکھ لی. یہ ایک روحانی باریکی ہے جو ذرا دیر میں سمجھ آتی ہے، اور اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ عقیدے اور یقین کا مسئلہ ہے. وہ کسی نشست میں نے عرض کیا تھا کہ ایک دن قبلہ بڑے شاہ صاحب جوش و خروش سے بول رہے تھے، بہت جوش میں بول رہے تھے. تو اس گفتگو کی روانی میں
فرمایا کہ میاں ان منتوں اور دعاؤں کا کیا ہے، وہ تو ان میلے کپڑوں کے ڈھیر سے پوری ہو جاتی ہیں۔ تو رب تعالیٰ بھرم قائم رکھ لیتا ہے۔ شاہ صاحب، یہ ملائکہ جنوں، انسانوں اور حیوانات میں کون سی قدر مشترک ہے، اور انسانوں میں کون سی ایسی خوبی پائی جاتی ہے جو اسے بعض اوقات اشرف المخلوقات بنا دیتی ہے اور بعض دفعہ اسے حیوان سے بھی نیچے پہنچا دیتی ہے؟ دیکھیے، فرق ایک ہے حیوان میں اور انسان میں۔ حیوان انسٹنکٹس پہ کام کرتا ہے، اس کی تمام حرکات جبلی ہیں، اور انسان عقل اور سوجھ بوجھ سے کام لیتا ہے۔ بطخ کا بچہ جو ہی انڈے سے نکلتا ہے، آپ اسے پانی میں پھینک دیجئے، تیرنا شروع کر دے گا۔ اسے تیرنا کہیں سے سیکھنا نہیں ہے۔ مگرمچھ کا بچہ انڈے سے نکلتا ہی پانی کی طرف رخ کرے گا، اگرچہ اسے نہیں معلوم کہ پانی کس رخ پر ہے، لیکن اس کی ڈائریکشن پانی کی طرف ہوگی، وہ پانی کی طرف دوڑ جائے گا۔ پرندہ جو ہے، جو ہی ذرا سا بڑا ہوگا، اس کے بال پر پوری طرح نکلیں گے، وہ اڑان بھر لے گا۔ یہ سب بائی انسٹنکٹ ہوتا ہے۔ لیکن انسان جتنی چیزیں کرتا ہے وہ عقل اور سمجھ سے کرتا ہے۔ حیوانات اور انسانوں میں تو یہ فرق ہے۔ فرشتے میں اور انسان میں فرق یہاں پر آتا ہے کہ فرشتہ پابند ہے احکامات کا، وہ نہ تو اپنی سوچ کو استعمال کر سکتا ہے، نہ اپلائی نہیں کر سکتا مائنڈ کو، نہ اپنی مرضی کو وہ کہیں اختیار کر سکتا ہے، نہ وہ اپنا کوئی فیصلہ کر سکتا ہے معاملات کے بارے میں۔ یہ شرف صرف انسان کو بخشا ہے رب تعالیٰ نے، کہ اس کو یہ آزادی بخش دی ہے۔ تو انسان میں اور فرشتے میں اسی آزادی کا فرق ہے کہ فرشتہ صرف اور صرف احکامات کا پابند ہے، لیکن انسان کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے راہ اختیار کر لے، نیکی کی یا بدی کی، اللہ کی اطاعت کی یا سرکشی کی۔ تو اس کی سزا اور جزا ہے۔ اسی لیے فرشتے کے لیے کوئی سزا اور جزا نہیں ہے، کیونکہ اس میں اس کی اپنی مرضی کو دخل نہیں۔ تو انسان میں اور فرشتے میں تو یہ فرق ہے۔ اشرف المخلوقات اس لیے ہے کہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ انسان عکس ہے رب تعالیٰ کی کچھ صفات کا، ماسوائے رحمان کی۔ رحمانیت کی جو صفت ہے وہ صرف اور صرف رب تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، دوسرا رحمان نہیں ہے کوئی۔ لیکن باقی صفات کا عکس انسان میں رکھا ہے رب تعالیٰ نے، تو یوں یہ اشرف المخلوقات ہے۔ دو سوال ہیں میرے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے ایک نشست میں ذکر کیا تھا کہ 70,000 جہان ہیں اور 20,000 عالم ہیں، یہ شاید اس کا ریورس ہے۔ تو اس میں کیا یہ ایک الگ الگ اینٹیٹیز، یعنی 20,000 عالم الگ ہیں اور 70,000 جہان الگ ہیں، یا ایسے ہے کہ یہ عالم کو بڑی چیز ہے اور اس کے ایک عالم میں کچھ جہان ہے؟ تو اس حساب سے زمین بھی کوئی جہان یا عالم ہوگی پروبیبلی۔ تو اس، اور آپ نے اس دن ذکر کیا تھا کہ کچھ اور مخلوقات بھی پائی جاتی ہیں، تو کیا زمین جو ہے وہ اس کی کوئی سینٹرل پوزیشن ہے کہ اس پہ جو ہے وہ انسان پائے جاتے ہیں، جو کہ جو جیسے بھی آپ نے کہا اشرف المخلوقات ہیں، باقی میں اور دیگر مخلوقات پائی جاتی ہیں، تو یہ کیا کوئی دارالخلافہ ہے ان ساروں کا، کوئی اس طرح کی یعنی چیز ہے؟ دوسرے یہ کہ کیا حکمت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں صراحت کے ساتھ اس طرح کا کوئی ذکر نہیں کیا
کہ جس سے کلیئر ہو جائے. مطلب آپ کو تو کسی اور طرح سے پتا ہے نا, یہ عام یعنی انسان کو یہ بتانے میں کیا حرج ہو سکتا ہے کہ بھئی اور بھی ہیں. دوسرے جہانوں کے بارے میں تو آپ بالکل صحیح سمجھے ہیں. زمین ایک جہان ہے اور اس کے اپنے چاند ستارے اور اس میں ہیں. اسی طرح دوسرے عالم پائے جاتے ہیں جس میں کئی ایک پلینٹس مل کر ایک عالم بناتے ہیں. جہاں تک قرآن پاک کی بات ہے تو پچھلی ہی نشست میں میں نے ایک گزارش کی تھی آپ سے کہ قرآن پاک اصل میں دو طرح کی صورتوں پر مبنی ہے. ایک مبینات ہیں اور عام طور پر وہ احکامات سے متعلق ہیں کہ جس میں تمام احکام کھول کھول کر بیان کر دیے گئے ہیں, اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں رہنے دی. اور ایک مشابہات ہیں کہ جہاں رب تعالیٰ نے اپنی کائنات سے متعلق کوئی چیز سمجھانے کے لیے اشارہ کر دیا یا کوئی ایک واقعہ سمجھانے کے لیے اشارہ کر دیا یا عبرت دلانے کے لیے اشارتاً ایک پاسنگ ریمارک دے دیا, اس میں وہ مشابہات کہلاتے ہیں. اگر انسان کو ہمارے یہاں مینجمنٹ کے اندر بھی جو مغربی تعلیم ہے اس کے تحت مینجمنٹ میں ایک بات پہ خاصا زور دیا جاتا ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ انفارمیشن اپنے ماتحتوں کو مت دیجیے ورنہ وہ کنفیوز ہو جائیں گے. جتنی ضرورت ہے اتنی انفارمیشن ان کو دے دیجیے. کسی فارم کے اندر بہت زیادہ معلومات نہ بھریے ورنہ کنفیوز ہو جائے گا دوسرا انسان. تو وہ تو رب ہے, وہ انسان کی سائیکالوجی کو سمجھتا ہے, جس کو آج ہم بات کو سمجھنے لگے ہیں. پروردگار نے شروع ہی میں اس کے مطابق قدم اٹھایا. تو انسان کو صرف اتنی معلومات دی ہیں جتنی معلومات کی اس کے لیے ضروری ہیں تاکہ وہاں کنفیوژن نہ پیدا ہو زیادہ معلومات سے, ورنہ انسان دوسرے تمام انفارمیشن کے بارے میں سوچتے سوچتے ہی پاگل ہو جائے. تو یوں اس کو اشارتاً بیان کر دیا یا اس کو ایک پاسنگ ریمارک دے دیا اس پر. تو اس لیے وہ اس نے جہانوں کا پالنے والا لکھا. اس سے اندازہ ہو جاتا کہ دوسرے جہان موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالم نہیں کہا, عالمین کہا. اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اب اس میں ایک سوال یہ اٹھ سکتا ہے کہ صاحب جو جہانوں کا لکھا یا عالمین کہا اس سے مراد یہ ہے کہ یا عالم بھی اور آخری زندگی کا عالم بھی. تو ایک جگہ پر غالباً دونوں جہان لکھے لفظ, تو وہ اس میں اشارتاً بیان کر دیا کہ دوسرے جہان اور دوسرے عالم. اسی طرح مشرقین والمغربین لفظ ہے, تو اگر صرف یہی ایک عالم ہوتا تو وہ مشرق اور مغرب ہوتا, مشرقین اور مغربین نہ ہوتے. تو یہ ایسے اشارے موجود ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ دوسرے جہان ہیں. اور اب سائنس نے بھی ڈسکور کرنا شروع کر دیا کہ زمین کا ایک اپنا جہان ہے, اسے سورج کا ایک جہان ہے اور دوسرے جہان ایسے موجود ہیں. تو سائنس بھی اس کو اب ڈسکور کرتی چلی جا رہی. ہو سکتا ہے کہ کل کو سائنس اس میں بھی کامیاب ہو جائے کہ یہ پتہ چل جائے کہ کہیں اور زندگی بھی ہے, لیکن وہاں کی لوکل ریکوائرمنٹس کے مطابق ان کی جسمانی ساخت وہاں کی مخلوق کی وہ ویری کر جائے وہاں لوکل انوائرمنٹس اور لوکل کنڈیشنز کو سوٹ کرنے کے لیے. اب رہ گئی بات زمین پر انسانوں کے آنے کی, تو صاحب انسان جو تخلیق ہوا تو جنت سے جب نکالا گیا تو اسے زمین پہ بھیجا. در حقیقت وہ بنایا ہی زمین کے لیے گیا تھا, اسی لیے جہاں وہ ذکر ہے فرشتوں کے سجدے کا سورہ بقرہ میں
وہاں اسے زمین پر خلیفے کا لفظ اس وقت دیا گیا تھا جبکہ وہ واقعہ ہے جنت میں جانے سے پہلے کا، تخلیق کے ٹائم کا. تو یہ ڈیزائن ہی کیا گیا تھا اس زمین کے لیے. تو چونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک عکس کے طور پر پیدا کیا کہ اس میں صفات کا عکس رکھ دیا، تو یوں زمین کو یہ شرف ہو گیا کہ یہاں وہ مخلوقان بسی جس کو پروردگار نے خاص طور پہ ڈیزائن کیا تھا اس کام کے لیے. تو یوں یہ ہو گیا. کہیں تو جانا تھا. ہو سکتا ہے اگر اللہ اسے مریخ کے لیے پیدا کرتا تو مریخ پہ ہی ہو جاتا.